share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. Allahu Akbar. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. بہت منہ سے قریب کیا ہوا ہے اور تو کھانا ہی رہ گیا اب تو چلیں ہو گیا بس کافی. تو یہ کہ چبا کے نگلے گا یہ آدمی اس کے بعد. خطبہ کہاں تک پڑھا تھا؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. تھوڑی سی آواز بڑھا دیں. فل ہے ہی نہیں. چلو پھر صحیح ہے. ورنہ میں کہہ رہا تھا کہ شاید میری خاطر اگر ایک یہ کیونکہ مجھے اندازہ ہوتا ہے نا کہ مجھے کب زور لگا کے بولنا پڑ رہا ہے اور کب. چلو چلیں ہو گیا اب صحیح ہے. یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے آیت کا ترجمہ تو آسان ہے. اس میں اللہ نے مال جمع کرنے والوں کو تباہی اور بربادی کی وعید سنائی ہے جو مال جمع کرتے ہیں. مال جمع کرنا ایک تو بینکوں میں ہوتا ہے. زندگی ختم ہونے والی ہے مگر کمیٹیاں ڈال ڈال کے پیسے جمع کر رہے ہیں. بینکوں میں رکھ رکھ کے بڑھائے چلے جا رہے ہیں. کھا رہے نہیں ہیں, نہ کھا رہے ہیں, نہ کھلا رہے ہیں, نہ پہن رہے ہیں. اور کوئی کھانا شروع کر دے تو اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں. میری عادت ہے کھانے کی الحمدللہ. لوگوں کو کھاتا ہوا آدمی اچھا نہیں لگتا. جمع کیا ہوا اچھا لگتا ہے کہ پیسہ رکھ کے غریبوں کی طرح گھومتا رہے, وہ اچھا لگتا ہے لوگوں کو. کوئی چیز خرید لوں تو 20 سوال شروع, یہ موبائل کہاں سے آیا, یہ چیز کہاں سے آئی. تمہیں کیا ٹینشن ہے یار کس کے پاس کون سی چیز کہاں سے آئی, تمہارا ہیڈک تھوڑی ہے, چھوڑ دو. اور اگر آئی ہے تو اچھی بات ہے, شکر ادا کرو. اور یہ اعتراض وہ کر رہے ہوتے ہیں جن کی مالی حیثیت ہم سے بہت زیادہ ہے, تو اپنی کنجوسی پہ رونا آنا چاہیے کہ ہم مفتی صاحب سے زیادہ کما کے بھی غریبوں جیسی لائف گزار رہے ہیں. شروع بیان طنزیہ باتوں سے ہو گیا, یہ مناسب نہیں ہے. آخر میں طنز چلتے ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال دیکھو, کھاؤ اور کھلاؤ, اللہ کی راہ میں خرچ کرو. بار بار میں ایک بات کہتا ہوں نا کہ غریب ہونا بالکل بھی برا نہیں ہے, سوچ کا غریب ہونا بہت برا ہے. غربت تو اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے, ایک عہدہ ہے. غریب ہونا اگر عیب کی بات ہوتی تو اللہ اپنے حبیب سید الانبیاء کو مسکین بناتا.
ہیں بھائی. یہ تو دنیا میں سب سے بڑی جہالت کی بات ہے کہ کسی کی گاڑی دیکھ کر, پیسہ دیکھ کر, موبائل دیکھ کر, اس کا لائف اسٹائل, اس کا بنگلہ دیکھ کر اس کی عزت کی جائے. یہ تو بہت ہی پست سوچ والے لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے, بہت ہی گھٹیا. انسان کو اللہ نے فضیلت دی ہے دوسری مخلوق پر علم کی وجہ سے, دولت کی وجہ سے, وسائل کی وجہ سے نہیں دی. دولت فرعون کے پاس, وسائل فرعون کے پاس, لیکن اللہ کس کے ساتھ تھا؟ موسیٰ کے ساتھ. فرعون تو تانے دیتا رہتا تھا بار بار, ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین, میں بہتر ہوں یا یہ. ایسے توہین آمیز لہجے میں نا اشارہ کیا جاتا ہے کہ یہ موسیٰ غلام قوم کا, مسکین, نہ اس کے پاس سونا نہ چاندی, کچھ بھی نہیں. ھذہ الانہار تجری من تحتی, میرے پاس مصر کی حکومت, میرا محل, اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. پرلے درجے کا ایک نمبر کا بے وقوف. لیکن میں ایک بات بتاؤں, جب میں ایک فرعون کو بے وقوف کہہ رہا ہوتا ہوں تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس سے بڑے ہم سب بے وقوف ہیں. ہم سب اس سے 2 ہاتھ آگے ہیں, کیونکہ جس چیز پہ فرعون فخر کر رہا تھا تو آج تو ہم بھی اسی پہ فخر کرتے ہیں. اس میں کون سا کوئی, سب اسی پہ تو فخر کرتے ہیں. تو آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا تو فرشتوں کو تعجب تھا کہ ہم عبادت کرنے والے, ہمیں سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے اس مٹی سے بنی ہوئی مخلوق کو, تو اس میں ایسے کون سے قمقمے لگے ہوئے ہیں, یا کون سے ایسے اس میں کوئی خاص چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس کو سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے. بنایا بھی مٹی سے, اور بنایا بھی بہت بعد میں. ہماری عمریں بھی لمبی, ان کی عمریں بھی چھوٹی. ہم کھانے پینے کے محتاج نہیں, اور اس کو 2 وقت کی روٹی نہ ملے تو سارے مسائل بھول جاتا ہے. کہتے ہیں بغداد میں ایک دفعہ قحط پڑا تھا, تو جتنے بغداد کے عاشق تھے نا, جن کے عشق چڑھے ہوئے تھے دماغ پہ, ہوتا ہے نا عاشقوں کا دماغ پہ عشق چڑھ جاتا ہے کہ میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا, مجھے تو وہ دلا دو, میں تو مر جاؤں گا, میں یہ کر لوں گا. یہ اس وقت تک ان کے جذبات ہوتے ہیں جب تک پیٹ میں پراٹھا موجود ہوتا ہے. میرے منہ سے روٹی نکلتی نہیں, پراٹھا ہی نکلتا ہے معذرت کے ساتھ. کھانے میں جتنا مزہ آتا ہے نا صبح پراٹھا, اتنا ہی کہنے میں بھی مزہ آتا ہے. تو ہم جب پراٹھے سے مثال دی جا سکتی ہے تو روٹی کی طرف کیوں ہے, لیکن صرف صبح کے وقت میں. تو یہ جب تک عاشقوں کا عشق دماغ پہ چڑھا ہوتا ہے اور ان کو محبوب کی محبت دیوانہ کرتی ہے, جب تک پیٹ میں پراٹھا موجود ہو. پیٹ سے اگر کوئی نوالا چھین لے, روٹی چھین لے, تو سب سے پہلے عشق کافور ہوتا ہے. انسان کہتا ہے روٹی کھلاؤ, محبوب جائے بھاڑ میں, معذرت کے ساتھ. روٹی چاہیے, روٹی. تو کیا کہہ رہا تھا میں, جو بیان لے کے چل رہا تھا وہ یہ بغداد کا پر کہاں سے آ گیا, بغداد سے پہلے کیا بات چلی تھی. خیر جی, گھٹیا سوچ پہ تو بات چل رہی تھی, یہ پتہ نہیں مثال کہاں سے. چلیں, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم فرعون کو تو لان تان کرتے ہیں کہ موسیٰ ہاں بات آدم علیہ السلام کی چل رہی تھی. آپ لوگ کہتے ہیں یہ مفتی صاحب کا دماغ کیا ہو گیا کہ بھول جاتے ہیں, تو آپ لوگ کو کون سا یاد رہتا ہے کہ کیا بات چل رہی تھی. ایک آدمی کا بھولنا اتنا عجیب نہیں, پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے, ایک کو بھی یاد نہیں ہوتا. تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام روٹی کے محتاج ہیں بھائی, فرشتے روٹی کے محتاج نہیں ہیں. فرشتوں میں طاقت انسان سے زیادہ, فرشتوں کی عمریں لمبی,
موت آتی قیامت کے دن ہی مریں گے، اس سے پہلے مرنے کا کوئی چانس نہیں ہے. تو ہر لحاظ سے انسان سے بہتر، مگر انسان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ سجدہ کرے کسے، فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ سجدہ کرے کسے، انسان کو. تو اللہ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو فرشتوں کے مائنڈ میں بھی یہ بات تھی کہ اللہ کا حکم ہے، کوئی لاجک سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہم سجدہ کریں گے، لیکن یہ عقل میں آنے والی بات ہے نہیں. تو اللہ میاں جانتے تھے کہ ان کی کھوپڑی تو نہیں کہنا چاہیے، ان کے مائنڈ میں یہ بات بیٹھ نہیں رہی ہے. انہوں نے میرے کہنے پہ سجدہ تو کر لیا، لیکن ان کی کنفیوژن دور، بولو بھائی، وہی نہیں، کنفیوژن دور نہیں ہو رہی ہے. شیطان تو منہ پھٹ تھا نا، اس نے تو سیدھا سیدھا کہہ دیا انا خیر منہ. منہ پھٹ ہونا کوئی کمال نہیں ہے. آج کل لوگ سمجھتے ہیں اسٹریٹ فارورڈ، ہر بات ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہے. یہ بھی نہیں دیکھتا کہ سامنے بڑا بیٹھا ہے، چھوٹا ہے، عالم ہے، بزرگ ہے، باپ ہے، چاچا ہے، ماما ہے، نہیں بس ہر بات ڈنکے کی چوٹ پہ. تو یہ بدتمیز، اٹ از کالڈ بدتمیز. اس کو حق پرست نہیں کہتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدتمیز کہتے ہیں. کہ جو منہ میں آئے بک دیا. تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں فرشتے کنفیوژن کا شکار تھے. بھائی اللہ نے حکم دیا ہے تو بس ٹھیک ہے، کریں گے سجدہ. لیکن اللہ میاں جانتے تھے کہ یہ سیٹسفائی ہوئے نہیں ہیں ابھی. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام بتائے، نام سکھائے. علماء کہتے ہیں یہاں نام سکھانے سے مراد ان کی خصوصیات بیان کرنا، ان کی کہ چیزوں کی خاصیت کیا ہے. زمین پہ رہنے کے لیے انسان کو چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے. آپ بجلی کی ننگی تار پہ ہاتھ سے پکڑ کے کھڑے ہو گئے تو رہیں گے دنیا میں آپ؟ بولو بھائی، آپ کا انا للہ ہو جائے گا. اب آپ مر گئے تو فرشتے جو روح قبض کرنے کے لیے آیا، آپ کو اس پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ مجھے ابھی تو میری جینے کی عمر تھی، ابھی سے آپ کا آنا کیسے ہوا؟ تو فرشتہ آپ کو کہے گا آپ کو چیزوں کا پتہ نہیں ہے، آپ کو یہ نہیں پتہ کس چیز کو پکڑنا ہے، کس چیز کو نہیں پکڑنا. تو جن لوگوں کو چیزوں کا پتہ نہیں ہے ان کا یہی حشر ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے موو کر جائیں. تو دنیا میں رہنے کے لیے آپ کو یہاں کی چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے. اسی کو علم کہتے ہیں. وہ شریعت کا بھی ہوتا ہے، وہ دنیا کا بھی ہوتا ہے. اللہ نے آدم کو دونوں علوم سے نوازا. دنیا کا علم بھی، جو دنیا میں رہنے کے لیے جتنا علم ضروری تھا، اور پیغمبر ہونے کی وجہ سے آخرت کا، دین کا علم تو بہرحال تھا ہی ان کے پاس. تو فرشتوں سے کہا کہ تم بھی اب ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان کی خاصیتیں بتاؤ، اس کو ڈیفائن کرو. فرشتے کہنے لگے لا علم لنا، ہمارے پاس اس بارے میں کوئی نالج نہیں ہے، ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے اس چیز کو. جتنا تو نے ہمیں علم دے دیا بس وہ ہے، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے. یعنی تو نے ہمیں یہ علم نہیں دیا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ الم اقل لکم، میں نے کہا نہیں تھا، انی اعلم، میں وہ کچھ جانتا ہوں آدم کے بارے میں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ جیسے دیکھو کوئی چیز ماحول بنا کے سمجھائی جائے تو بات سمجھ میں آتی. یہ بات اللہ پہلے بھی تو کہہ سکتے تھے نا. ارے اللہ پہلے ہی فرشتوں سے کہہ دیتے میں ایک ایسی مخلوق بنا رہا ہوں جس کو ایسا علم دوں گا جو ہر چیز کی خاصیتیں جانے گا. تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، لہذا تمہارے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے جو آدم کے اندر ہے، اس کی وجہ سے آدم کو تم پر فضیلت ہوگی. تو یہ بات اللہ ویسے ہی بتا دیتے. لیکن جب ایک چیز کا ماحول بنایا جاتا ہے، اس کے بعد جب اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے تو اس کا اثر الگ ہوتا ہے. تعلیم جو ہے نا، تعلیم یہ بہت مشکل شعبہ ہے. پڑھانا آسان کام نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ آتے ہیں بیٹھ کے بس وہ کتاب پڑھ کے بچوں کو
وہ شروع کر دیتے ہیں کہ اور پڑھاتے رہتے ہیں. بچوں کو کچھ بھی نہیں آتا. ٹیچر بننا آسان کام نہیں ہے. تو خیر یہاں ہمیں یہ پتہ چلا, یہ جو ملحدین ہیں نا, ایتھیسٹ, جو خدا کے منکر ہیں, یہ بھی یہی اعتراض کرتے ہیں. کمال کی بات دیکھو کہ جو اللہ کے انکار کا سب سے بڑا اعتراض ہے نا, اللہ نے آدم کو دنیا میں لاتے ہی سب سے پہلے اس اعتراض کا جواب دیا. یہ ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے, ٹو بی نوٹڈ. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ایتھیسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات انسان, دیکھو یہ مذہب کہتا ہے نا, یہ کائنات کس کے لیے بنی ہے؟ میرے اور آپ کے لیے, رفیع بھائی کے لیے بنی, مؤذن صاحب کے لیے بنی, میرے لیے بنی, آپ کے لیے بنی, سب ہمارے لیے پوری کائنات سجائی ہے اللہ نے. یہ قرآن کہتا ہے اور مذہب یہ کہتا ہے. اور ہم مقصود کائنات ہیں. ہم کیا ہیں؟ مقصود کائنات. ہمارے لیے بنا اور ہمیں ایک ویژن دے کے بھیجا گیا ہے. تو ملحد لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انسان کی اوقات اس کائنات میں 2% کی نہیں ہے. یہ ان کے اعتراض کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, سمجھ رہے ہیں؟ وہ انہوں نے 2% کا لفظ استعمال نہیں کیا, وہ تھوڑا انگلش مارتے ہیں تاکہ بھرم میں لانے کے لیے. اس کا ترجمہ یہی ہوگا کہ 2% کا, بولو بھائی کیا ہو گیا یار, نہیں ہے. وجہ اس کی یہ کہ یہ کائنات اتنی بڑی ہے, اتنی بڑی ہے, اتنی بڑی ہے, کروڑوں اربوں اربا ارب کہکشائیں اس میں, وہ اتنی بڑی کائنات ہے کہ بڑا کا لفظ چھوٹا ہے اس کے لیے. اس میں ہماری زمین ایک ذرے کی بھی حیثیت نہیں ہے اس زمین کی. ارے 9 لاکھ گنا تو یہ سورج بڑا ہے زمین سے, پھر سورج کی تو کوئی اوقات نہیں ہے اس کائنات میں. کیا ہے سورج؟ ایک معمولی سا ایک ذرہ. پھر یہ سورج نظام شمسی سمیت مل کے پتہ نہیں کتنے سارے ستارے اور سیارے مل کے ایک کہکشاں, پھر وہ اربوں, وہ بہت, یعنی بیان نہیں کیا جا سکتا اس کو. اس میں کہیں کونے کھدڑے میں کہیں بالکل معمولی سا ایک ذرہ نہیں چپکا ہوا ہوتا, وہ بھی کم ہے. یعنی ریت کا ایک ذرہ ریگستان میں اس کی تو ویلیو ہے, لیکن یہ کائنات کی وسعتوں میں اگر اس زمین کو دیکھیں تو اتنی بھی ویلیو, بولتے کیوں نہیں؟ پابندی لگی ہوئی ہے کیا؟ دفعہ 144 سنا ہے کہ 4 آدمی نہیں بیٹھ سکتے, لیکن 4 آدمی بول نہیں سکتے, یہ تو میں نے اب تک نہیں سنا کہ ایسی بھی کوئی دفعہ لگی ہے. تو اتنی بھی ویلیو نہیں ہے اس کائنات کی, اس زمین کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. اور پھر اس ذرے میں یہ جو انسان کی کیا ویلیو ہے؟ زمین کا حجم نکالو, زمین کا سائز نکالو, اور اس میں ایک انسان وسیم بھائی کو ہم کہتے ہیں کہ وسیم بھائی کے لیے پوری کائنات بنی ہے. تو وسیم بھائی کی اوقات کیا؟ کوئی وسیم بھائی بیٹھے ہوں تو معذرت کے ساتھ, تو کیا اوقات ہے بھائی؟ اس میں ایک چیونٹی کی بھی حیثیت نہیں ہے. اور کہتے ہیں اس کو آپ نے اتنا پروٹوکول دے دیا کہ یہ پوری کائنات کس کے لیے ہے؟ وہ اس کے لیے. تو اس یہ اتنے 2 انچ کے یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی بہت چھوٹا سا ہو, 3-4 2.5 فٹ یا 3 فٹ کا آدمی ہو, اور آپ اس کو اپنے کنٹری کا سفیر بنا کے امریکہ میں بھیج رہے ہیں, امریکہ کے سفیر کے پاس, کہ بھئی یہ, تو وہ اعتراض کریں گے بھائی کو 5-5.5 فٹ, چلو 5 فٹ تک آ جاتے, آپ اتنے چھوٹے آدمی کو کیوں بھیج رہے ہو؟ ایک ہوتا ہے نا, ایک پرسنالٹی دیکھی جاتی ہے. تو وہ کہیں گے کہ وہ کہتے ہیں, ملحد لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو پوری اتنی بڑی کائنات جس کی وسعتوں کا اندازہ ہی دیکھی نہیں گئی ہے ابھی تک, پہنچنا تو دور کی بات ہے, اس میں یہ اتنا سا ذرے کے ذرے کا ذرہ, اور اس میں یہ کیڑے مکوڑوں کی طرح رہنے والے اتنے پدے انسان, تو یہ اتنی آپ اس کو عزت دے رہے ہو کہ اس کے لیے یہ سارا ماحول سجایا گیا. اتنے بڑے سورج, اور سورج کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے, سورج کو بھی ہم نے بہت پروٹوکول دے دیا, اس کائنات میں کوئی حیثیت نہیں ہے سورج کی, ایک ذرہ بھی نہیں ہے سورج. تو کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا؟ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی ہے سب کچھ. سب کچھ کیا ہے؟ انسان ہے, فرشتوں کو سجدہ کروایا جا رہا ہے. تو یہ جو اعتراض کرتے ہیں نا, اس اعتراض کا جواب اللہ نے آدم کو پیدا کرتے ہوئے دے دیا تھا. یہ کمبخت
پڑھتے نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں نا, اللہ نے آدم کو پیدا کرتے ہی سب سے پہلے اس اعتراض کا جواب دیا, کیونکہ شیطان کو بھی یہی اعتراض ہوا تھا. شیطان اس کے مادے کو دیکھ رہا ہے کہ یہ بنا کس چیز سے, اور اس کے سائز کو دیکھ رہا ہے کہ کتنا سا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے. وہ دیکھ رہے ہیں مٹی سے بنایا ہے. بلکہ ہم تو ایتھیسٹ سے کہتے ہیں کہ ایک اور تڑکا لگا دو. آپ کہہ رہے ہو نا اتنا سا, ہم کہتے ہیں اتنا سا اور گندا سا بھی ہے. چلو اتنی سی چیز ہو لیکن ہو خوشبودار. کلا انا خلقناہم مما یعلمون, قرآن تو خود کہہ رہا ہے ہمیں پتہ ہے ہم نے کس چیز سے بنایا. کو بنایا بھی کوئی مشک و عنبر کے ٹیلوں سے نہیں ہے. نہ مانوی لحاظ سے کوئی حسن ہے اس میں. مانوی لحاظ سے, مانوی کا مطلب کہ جس چیز سے بنایا گیا ہے وہ کوئی بہت خوبصورت چیز ہے. کوئی اللہ نے مشک اور عنبر سے یا شہد سے بنایا ہوتا, ہمیں میٹھے ہوتے ہم لوگ. بنایا کس سے ہے؟ پہلے سڑے ہوئے گارے سے, اور اس کے بعد غلیظ منی کے قطرے سے. دونوں چیزیں گندی, گھن والی. اور ماں کے پیٹ میں جا کے بھی گند ہی گند جو بنتا ہے نا, وہ بھی گوشت کا بدبودار لوتھڑا. اگر ٹائم سے پہلے باہر آ جائے نا تو باہر آتے ہی سب کمرے سے باہر چلے جائیں گے. حقیقت ہے یہ, اتنا گندا, اتنا بدبودار. یہ تو معمولی سی اللہ نے وہ ایک ہمارے اوپر ایک وہ خول چڑھا دیا ہے اسکن کا, اس پہ بھی پھوڑے پھنسی ہم نکال لیتے ہیں. لیکن چلو اللہ میاں نے عزت دی ہمیں اور ایک تھوڑی سی اسکن چڑھا دی ہمارے اوپر, ورنہ ابھی بھی بہت گندا ہے معذرت کے ساتھ. تو اوپر سے نہا دھو کے چمکے چمکے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اندر کا حساب ابھی بھی اچھا نہیں ہے. ہر جگہ سے گند ہی نکلتا ہے کمبخت کے. کان سے میل نکلے گا, ناک سے رطوبت, منہ سے تھوکے گا, کوئی چیز کہیں سے بھی اچھی نہیں نکل رہی ہے. اور ادھر مرتے ہی اصل اوقات سامنے آنا شروع. وہ جو گند اندر بھرا ہوا ہے نا وہ باہر نکلنا شروع. بدبو کیسی, کیڑے پڑ جاتے ہیں اس کے اندر. شہد کی مکھی بھی لفٹ نہیں کراتی. یعنی کیڑوں میں بھی گندے والے جو کیڑے ہوتے ہیں نا وہ آتے ہیں انسان کی طرف مرنے کے بعد. تتلیاں نہیں آپ کی لاش پہ لہلاتی ہیں, کیڑے آتے ہیں گندے. تو ملحد لوگوں کا یہ اعتراض تو بڑا درست معلوم ہوتا ہے کہ یہ 2 ٹکے کا آدمی نہیں ہے. قد دیکھ لو کتنا ہے, بہت زیادہ 5.5-6 فٹ کا ہوگا, اور اندر بھی گند. تو یہی اعتراض شیطان کو بھی ہوا تھا. سمجھتے ہیں, یہی اعتراض کس کو بھی ہوا تھا؟ شیطان کو. شیطان نے جب اللہ سے یہ سوال کیا تو اللہ نے شیطان کو جواب نہیں دیا. فرشتوں نے سوال کیا بھی نہیں تھا پھر بھی جواب دے دیا اللہ نے ان کو. کھوپڑی میں آنے والی بات ہے یہ. ارے جو سوال کر رہا ہے اس کو تو اللہ جواب دے نہیں رہے, اور فرشتوں نے تو کوئی اعتراض کیا ہی نہیں تھا. بس اتنا اشکال کیا تھا کہ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ, اللہ یہ زمین میں خون بہائے گا. لیکن اللہ نے اس سوال کا جواب دیا ہی نہیں فرشتوں کو, بلکہ جو پوچھا نہیں ہے اس کا جواب دے دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ تو یہ پوچھا ہی نہیں تھا کہ اس کو فضیلت کس بیس پر ہے. شیطان کو اس لیے جواب نہیں دیا کہ اس کا جو کوشچن تھا نا وہ اعتراض برائے اعتراض تھا. اس نے کنفیوژن دور کرنے کے لیے سوال نہیں کیا تھا, طنز کیا تھا. جبکہ فرشتوں کے دل میں جو اشکال تھے وہ واقعی اشکال تھے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو طنز کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, جن کا مقصد آپ کو رسوا کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, ان کے سوالات کے جوابات نہیں دیے جاتے. جواب اس کو دیا جاتا ہے جو سیکھنا چاہتا ہو, سمجھنا چاہتا ہو. ہاں اگر کوئی لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے الٹی الٹی باتیں کر کے, اس کا جواب دینا اس میں ایک الگ حکمت ہے. تو جو ایتھیس لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ 2 ٹکے کا انسان نہیں ہے, نہ مادی اعتبار سے نہ مانوی اعتبار سے کوئی اس میں فضیلت نہیں ہے, تو اور مولانا ٹائپ کے لوگ کہتے ہیں, مذہبی لوگ کہتے ہیں کہ یہ مقصود کائنات ہے, انسان کے لیے سب کو سجایا گیا, اور یہ سب انسان نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی. یہ سب فضول باتیں ہیں. اتنا گندا, اتنا پدا سا ایک اتفاقی حادثے کی پیداوار ہے یہ.
اتفاق سے تو اس قسم کی چیزیں مارکیٹ میں آ جاتی ہیں جو اتنی سی بھی ہوں اور ہوں بھی گندی میلی کچیلی. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اتفاق سے تو اگر یہ خدا نے بنایا ہوتا باقاعدہ اور اتنا اس کو عزت دی ہوتی کہ اس کو خدا نے مقصود کائنات بنایا ہوتا تو زمین پہ نہ رکھتا اس کو, بلکہ اس کے لیے سب سے بڑا اس کائنات میں جو ستارہ یا سیارہ ہے, ستارہ, اس میں اللہ نے انتظام کیا ہوتا اس کے لیے. کم از کم زمین سے لے کے کہاں تک ہوتا؟ آسمی کیڑے مکوڑوں کی طرح اتنے پدے نہ ہوتے. اس کا جو سر ہے ٹوپی کے بغیر عرش سے ٹکرا رہا ہوتا جب یہ کھڑا ہوتا, اور اس کی ٹانگیں سمندر کی تہ میں ہوتی. یعنی مقصد تو یہی نکلا نا کہ اگر سائز کی بیس پر انسان کو فضیلت ہوتی تو پھر تو انسان کا قد دنیا میں پہاڑوں سے بھی زیادہ اونچا ہوتا. یہ پہاڑ تو اسپیڈ بریکر ہوتے ہیں ہماری گاڑیوں کے. بھائی ہم گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں, ماؤنٹ ایوریسٹ آیا, تھوڑا سا یار ذرا بریک کرو, تھوڑا سا اسپیڈ بریکر آیا ہے, یہی ہوتا ہمارے لیے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور ہمیں آسمان میں خلائی سیارے چھوڑنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. جب ہم دیکھتے ہیں سورج کو تھوڑا سا یار یہیں سے, وہ تو دادا کی لاٹھی تھی نا ایک آدمی کی وہ دو چھوڑو بیٹھے ہوئے تھے. ایک نے کہا کہ میرے دادا کے پاس گھوڑا تھا. اچھا, لوگ دادا کے بارے میں بڑی چھوڑتے ہیں کیونکہ دادا مر چکے ہوتے ہیں, ان سے کوئی جا کے پوچھے گا تو نہیں کہ آپ حضرت یہ آپ کا ارشاد ہے بھی کہ نہیں ہے. تو ایک نے کہا کہ میرے دادا کے پاس اتنا بڑا استبل تھا گھوڑوں کا کہ اس میں گھوڑا پتہ نہیں کتنے دن تک دوڑتا رہتا اور وہ استبل ختم نہیں ہوتا. پتہ نہیں 40 سال تک دوڑتا رہتا یا 50 سال تک. دوسرے نے کہا کہ میرے دادا کے پاس اتنی بڑی لاٹھی تھی کہ یہیں سے بیٹھ کے چاند کو سیٹ کرتے رہتے تھے, تھوڑا سا یوں کر دیا, تھوڑا سا یوں کر دیا. اس نے کہا جھوٹ بول رہا ہے, اتنی بڑی لاٹھی وہ رکھتے کہاں تھے؟ کہہ رہے تیرے دادا کے استبل میں رکھتے تھے وہ. کہہ رہے اتنی بڑی لاٹھی وہ رکھتے کہاں تھے؟ اس نے کہا تیرے دادا کے استبل میں رکھتے تھے. تو جو ایتھیسٹ کہتے ہیں نا کہ انسان کو فضیلت, یہ کیسی فضیلت ہے, تو اتنا سا ہے, تو بھائی اس کا مطلب پھر فضیلت دینی ہوتی تو اللہ اتنا بڑا بناتے اس کو کہ یہیں سے لاٹھی کی بھی ضرورت نہ ہوتی. چاند کی سیٹنگ یہیں سے, جیسے ہم بلب انسٹال کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ایسے ہی چاند کو, یہ ہلال کمیٹی کا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا. بھائی چاند اتنی ڈگری پہلے ڈوب گیا تو نکال لو دوبارہ یار, تھوڑا سا پھونک مارو, تھوڑا سا یوں کر کے اٹھاؤ, کل عید ہے بھائی, مسئلہ ہی ختم. لیکن پھر پھڈے چاند پہ اتنے ہوتے کہ ہو سکتا ہے چاند مارکیٹ سے شارٹ ہی ہو جاتا, غائب کر دیا جاتا, سستے داموں بیچ دیا جاتا چائنا کو. تو خیر اس کا قرآن جواب دیتا ہے کہ انسان کی باڈی اور اس کے اسٹرکچر کو مت دیکھو, اصل جو چیز ہے نا انسان کی وہ ہے کھوپڑی. یہ جو کھوپڑی ہے نا یہ اللہ نے کسی مخلوق کو نہیں دی ہے. کیا مطلب؟ اس میں سیکھنے کی صلاحیت ہے, سمجھنے کی صلاحیت ہے. ایگزامینیشن ہال میں ہمیشہ اسی کو بٹھایا جاتا ہے جو پرچہ پڑھنے, سمجھنے اور جواب لکھنے کی طاقت رکھتا ہو. یہ صلاحیت جس کو علم کہتے ہیں, جاننا, سیکھنا. علم کا مطلب نالج نہیں ہے, نالج تو معلومات کو کہتے ہیں. علم کا مطلب ہے یہ صلاحیت پیدا ہو جائے. اللہ نے آدم کے ذہن میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں. اس صلاحیت کا فائدہ یہ ہوا کہ اس زمانے میں جو جانور تھے آج بھی ویسے کے ویسے, ترقی میں 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھے ہیں وہ. لیکن انسان کو دیکھیں اس وقت کے اور آج کے انسان کو دیکھیں, اس وقت سے اب کہاں پہنچ چکا ہے وہ, سیکھتا جا رہا ہے. یہ صلاحیت جو اللہ نے انسان کو دی ہے نا, اللہ کا وجود ہے یا نہیں ہے, غور و فکر کر کے انسان ایمان لے کر آتا ہے. فرشتے غور و فکر کر کے ایمان نہیں لے کر آئے ہیں, فرشتوں میں یہ ایمان انسٹال کر دیا گیا ہے, یہ وہ بلٹن ہے ان کا ایمان. ان میں سیکھنے کی وہ صلاحیت نہیں ہے جو انسانوں میں, ان کو تو سکھا کے بھیجا گیا ہے. انسان میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ فیصلہ کرتا ہے یہ اچھا ہے یا برا, اور اچھے کو اختیار کرنے کی بھی صلاحیت اور اچھے کو
رد کرنے کی بھی صلاحیت. انسانوں میں وفادار بھی ہوتے ہیں, بے وفا بھی ہوتے ہیں. جانوروں میں وفادار اور بے وفا نہیں ہوتے. اگر ہوتے ہیں تو وہ اپنے اختیار سے نہیں ہوتے. انگریز کتے کیوں پالتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے بچہ پیدا کروں گا تو وفادار بھی نکل سکتا ہے اور اولڈ ہوم میں مجھے جمع بھی کرا سکتا ہے. کتا بے وفائی نہیں کرے گا. بچہ کتے پنے پہ آئے گا جب بڑا ہو جائے گا. کتا پن کم از کم میرے ساتھ نہیں کرے گا. کتا ہے دوسرے لوگوں کے لیے, مالک کے لیے کتا نہیں ہوتا. مشکل بات ہے. دیکھو گورے بچے نہیں پیدا کرتے نا, کیوں؟ میں تو حیران ہو گیا کہ جوائنٹ اکاؤنٹ بھی کھل رہا ہے کتوں کے ساتھ بینک میں. پہلے تو میں مذاق سمجھ رہا تھا اس کو. بعض کنٹریز میں جیسے ہم لوگ جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوا لیتے ہیں نا, بیوی کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوا لیا کہ میں گھر پہ نہیں ہوا تو بیگم صاحب بس پیسے نکال لیں گی. بیوی کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوا لیا کریں, کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن سوچ لیا کریں, صحیح ہے نا, کیونکہ بہت لوگوں نے بڑی بڑی چپتیں بھی کھائی ہے اس میں. تو کھلوائیں ضرور, لیکن اس میں پیسے اتنے رکھیں جو افورڈ کر سکیں بعد میں اگر کچھ مسئلہ ہو گیا. اور عورت کو بھی چاہیے اپنے میاں کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوائے, لیکن اس میں اپنے پیسے اتنے رکھے کہ اگر میاں کی نیت بدل جائے تو برداشت کر سکے. وہ کسی کے بدلتے ہوئے کوئی ٹائم لگتا نہیں ہے. ہم تو صبح شام یہی کیسز نمٹا رہے ہوتے ہیں بھائی. دل دینے کی بات کی تھی شادی سے پہلے, اور دل کے بجائے ساری چیزیں دے دیں اس کو. دل لے کے کوئی بھاگ نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا, باقی چیزیں لے کے بندہ مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتا ہے. تو آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے, آزمائش کی صلاحیت اس میں ہوتی ہے. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں میں. میٹرک کے امتحان ہوتے ہیں, انٹر کے امتحان ہوتے ہیں. اس امتحان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کو 1 سال تیاری کے لیے دیا گیا ہے, تو یہ انہی کو دیا جاتا ہے جو تیاری کر بھی سکتے ہیں اور نہ کرنے کا آپشن بھی ہو, تبھی تو اس کو ایگزام کہا جاتا ہے. ایگزام کا مطلب جو تیاری کرے گا پاس ہو جائے گا, جو تیاری نہیں کرے گا وہ فیل ہو جائے گا. اس کو بھی ایگزام نہیں کہتے کہ جس کے بارے میں پتا ہو کہ اس نے تو پاس ہی ہونا ہے, اس کو تیاری کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس کا بھی امتحان نہیں لیا جاتا. اور اس کا بھی نہیں لیا جاتا جس کا دماغ ہی کام نہ کر رہا ہو. آپ کو پتا ہے کہ اس کو تو کتاب سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. بھائی ماسٹر کے پیپر وہی دے گا نا جو پہلے BA BCom کر چکا ہو. جس بچے نے بھی پہلی کلاس کا امتحان نہ دیا اس کو MA کے پیپر کی تیاری کی اجازت ملتی ہے؟ ان کو پتا ہے بھائی اس میں تو صلاحیت ہی نہیں ہے. اللہ نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ اچھا کر کے آتا ہے یا برا کر کے آتا ہے. اچھا کرنے اور برا کرنے کی صلاحیت انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق میں نہیں ہے. اس لیے اللہ نے انسان کو اس کو ایسا دماغ دیا ہے کہ یہ دماغ سے سوچتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے, اور اس کے بعد پھر یہ عمل کر کے دکھاتا ہے کہ کچھ اچھے کریں گے, کچھ کیا کریں گے, کچھ برا کریں گے. یہ کوالٹی انسان کے علاوہ کسی اور جنات میں بھی ہے. انسان اور جنات کے علاوہ یہ صفت اللہ نے کسی مخلوق میں پیدا نہیں کی ہے. تو انسان کی باڈی کے اور اس کے قد کو نہیں دیکھا جائے گا, اس کے وسائل کو نہیں دیکھا جائے گا. انسان کی ویلیو ہے اس کی کھوپڑی کی وجہ سے. یہی وجہ ہے کہ جب انسان پاگل ہو جاتا ہے دماغی چوٹ کی وجہ سے تو اللہ اس کو احکام کا مکلف نہیں بناتے, کہ جو اس کی فضیلت کی وجہ تھی وہ وجہ ہی ختم ہو گئی ہے اس میں. تو انسان کی باڈی نہیں دیکھی جائے گی, نہ انسان کو یہ دیکھا جائے گا کہ کس چیز سے. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کلا انا خلقناہم مما یعلمون, اس کی کیا تفسیر علماء نے کی ہے کہ انسان جو عمل کے بغیر اپنے آپ کو جنت کا مستحق سمجھتا ہے کہ میں عمل کیے بغیر آخرت میں کامیاب ہو جاؤں گا, اللہ فرماتے ہیں کلا, ہرگز ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ فضیلت بعض دفعہ کسی کو ملتی ہے اس کے ظاہری حلیے کی وجہ سے, اور بعض دفعہ ملتی ہے عمل کی وجہ سے. تو ظاہر میں تو آپ اس قابل نہیں ہو کہ آپ کو جنت ملے. اگر جنت آپ کے اسٹرکچر کو دیکھ کے ملنی ہوتی تو فرشتوں کے ملتی جو روشنی سے بنے, نور سے بنے. آپ تو گندی مٹی سے اور غلیظ پانی سے بنے, اور ہر وقت پیٹ میں گند لے کے گھومتے ہو, ہر جگہ سے گند ہی گند نکل رہا ہے. یہ گند اس قابل نہیں ہے کہ اس کو جنت ملے.
بھائی بعض دفعہ ہم کسی کے عمل کو نہیں دیکھتے, اس کی پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں نا, اس بیس پر عزت دے رہے ہوتے ہیں. بھائی اگر کوئی بہت بڑا ملک کا سربراہ آ جائے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ یہ چور ہے, عزت تو پھر بھی دیتا ہے نا انسان کہ یار ہے تو چور لیکن کیا کریں, پرسنالٹی ہے بھائی ایک, تو عزت دینی پڑتی ہے, نہیں دو گے تو وہ بےزتی کرے گا پھر آپ کی. تو پرسنالٹی کی وجہ سے بعض دفعہ عزت دینی پڑتی ہے. اللہ فرماتے ہیں تمہاری پرسنالٹی میں جو ظاہر ہے نا تمہارا, جس چیز سے تم بنے ہو, اس کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کے اللہ جنت میں بھیج دیں, اتنا فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے پاس عمل ہی کا اچھے بن سکتے ہو, عمل کے ذریعے. اچھا عمل کرو گے تو ویلیو بڑھے گی, برا عمل کرو گے تو اس سے بھی جاؤ گے جتنے بھی ہو. یہ ایسا مذہب کا دعویٰ ہے جس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یہ صرف مذہب یہ بات کرتا ہے. اور حیرت اس پر ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں میں دنیا کا ہر ٹاپک پڑھایا جا رہا ہے جو سب سے اہم ٹاپک ہے, جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا, اس ٹاپک کو اگنور کیا جا رہا ہے, اس کو اگنور کر دیا. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ منزل کو بھول کے, یعنی ہم نے جانا ہے, میں نے گھر میں جیسے اعلان کر دیا بھائی ہم سب چلو بھائی ہم چلتے ہیں لاہور چلتے ہیں بھائی. اب گھر والے یہ نہیں پوچھ رہے کہ لاہور جا کیوں رہے ہو, تیاری میں لگ گئے, اچھا بھائی لاہور جا رہے ہیں, بھائی لاہور جانا ہے, بھائی لاہور کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے, بھائی لاہور کے لیے ایک آدھ لاہوری اگر ساتھ ہو جائے تو سب سے اچھی بات ہے, کیونکہ لاہور جاتے ہی چونا لگنے کا خطرہ, بولو بھائی معذرت کے ساتھ, بہت زیادہ نہیں ہوتا, کیونکہ لاہوری بھی بیان سنتے ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے. نہیں ہوتا بھائی, کوئی چونا لگنے کا خطرہ لاہور میں کسی کو بھی نہیں ہوتا. آپ بھی لاہور سے آئے ہیں, معذرت کے ساتھ, مجھے صرف 2 دفعہ چونا لگا ہے لاہور میں, معذرت کے ساتھ. ویسے لاہور میں کسی کو کبھی وہ چونا نہیں لگاتا. بھائی وہ لاہور والے بہت زیادہ بیان سنتے ہیں, ہمارے بڑے رشتہ دار بھی رہتے ہیں لاہوری ہیں وہ, تو وہ ناراض ہو جائیں گے. تو اس لیے میں پہلے بتا رہا ہوں کہ بالکل بھی ایسی کوئی بات لاہور میں نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں. تو اب میں نے جانا ہے, میں یہ نہیں بتا رہا کیوں جانا ہے. بچے سب سے پہلے پوچھیں گے نا ابو کیا ہو گیا, صبح اٹھتے ہی آپ نے کہاں جانا ہے, لاہور. کیا گھومنے پھرنے جا رہے ہیں, یا کوئی خدا نہ خواستہ کسی کی کا جنازہ ہو گیا, یا کسی کی شادی ہو رہی ہے, تو کچھ تو بتاؤ. سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہوگا نا. یہ کوئی بھی نہیں پوچھ رہا, تیاری میں لگے ہوئے, ٹرین میں جانا ہے کہ بس میں جانا ہے یا گاڑی میں جانا ہے, اور کپڑے کتنے ہوں گے اور کھانا کیا ہوگا. تو مجھے خود دماغ میں آئے گا کہ یار یا تو میں پاگل ہوں یا یہ پاگل ہے. بعض دفعہ سوال کا جواب واضح ہوتا ہے, اس لیے نہیں پوچھ رہے ہوتے, بچوں کو پہلے سے بتایا ہوا ہوتا ہے بھائی گھومنے پھرنے جانا ہے. لیکن اگر یہ بچوں کے بجائے کسی سمجھدار آدمی کو میں کہوں کہ بھائی ہم نے کل لاہور جانا ہے, تو اگلا سب سے پہلے سوال کیا پوچھے گا, یہ سفر آپ نے کیوں کرنا ہے. ہمارے تعلیمی اداروں میں یہ جو دنیا کا سفر ہے یہ کیوں ہے, اس کی منزل کیا ہے, ہم کیوں آئے دنیا میں, سب سے امپورٹنٹ سوال انسان کے لیے یہ ہے, اور اس سوال کو کوئی بھی نہیں اٹھاتا. اور انسان کی فضیلت کی وجہ بھی یہی ہے. اگر ہمارا کوئی مقصد ہی نہیں ہے میرے بھائی, ہم ایسے ہی آئے ہیں, تو پھر ایسے ہی کا کوئی مقصد جب نہیں ہے تو پھر تو ہمیں فضیلت ہی نہیں ہے, پھر تو ہم مقصود کائنات ہی نہیں ہیں. پھر تو وہ ایتھیسٹ بالکل صحیح کہتے ہیں, کچرا ہے, کچرا بن کے ختم ہو جائے گا. پھر جو ملحد لوگ ہیں نا جو خدا کے منکر ہیں, پھر تو وہ صحیح کہتے ہیں کہ کچرا ہے, اس کو اتنا پروٹوکول دینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ہم تو کہتے ہیں پھر دو بھی نہیں پروٹوکول, اس کو کیوں دے رہے ہو. پھر کتے بلی اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے, بلکہ بیل انسان سے زیادہ فضیلت والا ہے, کیونکہ وہ زیادہ پاورفل ہے, اس کا سائز بھی بڑا ہے. اب دیکھو اتنا موٹا تازہ ہوتا ہے بیل. ہمارے ہاں بیل جیسی طاقت پیدا کرنے کے لیے کم سے کم 10 سال جم جانا پڑے گا, پھر بھی بیل جیسا نہیں بنتا. پھر تو بھائی ویل مچھلی کو زیادہ فضیلت ہے, وہ سائز میں بولتے کیوں نہیں, وہ زیادہ بڑی ہوتی. پھر ویل مچھلی, گدھا زیادہ بوجھ اٹھا لیتا ہے. ہمارے ہاں ویٹ لفٹر اتنا بوجھ نہیں اٹھاتا. گدھا اس کو پہلے ایوارڈ ملنا چاہیے, وہ زیادہ فضیلت والی. وہ اگر آپ کہتے ہیں کہ انسان کو فضیلت اس لیے کہ یہ ویٹ زیادہ اٹھاتا ہے, تو گدھا زیادہ ویٹ اٹھاتا ہے. چلو گدھا نہیں تو خچر لے آؤ, خچر تو اٹھا ہی لیتا ہے نا. اگر آپ کہتے ہو انسان کو فضیلت ہے اس کے باڈی کی وجہ سے اتنا قد ہے اس کا, چیونٹیوں کا چھوٹا قد ہوتا ہے, تو بھائی انسان سے بڑے بڑے جانور بھی
اس کو دیکھ لو اونٹ کو, اونٹ کتنا بڑا ہے نا, اور وہ ژرافہ کتنا بڑا ہوتا ہے. اگر آپ کہتے ہو میری کک بہت طاقتور ہے, میں ایک لات مارتا ہوں تو بندہ اٹھتا نہیں ہے, آپ نے گدھے کی لات کبھی چیک کر کے دیکھی نہیں. اور یہ جو زیبرے ہوتے ہیں نا جنگلوں میں تنزانیہ کے جنگلوں میں گیا ہوں, وہاں مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہ جو زیبرا ہے نا, زیبرا, اس کی لات اللہ کسی دشمن کو بھی نہ لگائے. اس کی جو پچھلی لات ہے وہ اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ گیا بندہ کام سے. اس کو جب شکار کر کے ذبح کرتے ہیں تو بھی اس کی لات سے بچتے ہیں. تو پھر میرے بھائی زیبرے کو بڑی فضیلت ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے فضیلت دی ہے کہ میری لات اور میری ٹانگ میں بڑی طاقت ہے, تو آپ گدھے کا مقابلہ, وہ زیبرا بھی تو گدھا ہی ہے نا, جنگلی گدھا ہے, وہ حلال ہے لیکن بہرحال وہ حلال, اس کی ڈیزائننگ. وہ ایک آدمی گیا نا جنگل میں, پہلی دفعہ زیبرا دیکھا, کہہ رہا ہے یار یہ گدھے کو سویٹر کس نے پہنا دیا ہے. تو پھر تو اس بیس پر فضیلت ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے زیادہ, میرے پاس وسائل بولتے کیوں نہیں زیادہ ہیں, میرا گھر زیادہ بڑا ہے, تو بھائی وسائل تو اللہ نے ہمارے سابق صدر کو آپ سے بھی بولو نا زیادہ دیے. وہ پھر قوم کے اس پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے بزرگ گزرے ہیں تو ہمارے سابق صدر گزرے ہیں. اگر اس بیس پر ہم فضیلت دیں, لیلۃ القدر میں دعائیں ان سے کروایا کریں جا کے, حقیقت بتا رہا ہوں, انہی کی ہاتھ پاؤں چوما کریں, انہی سے دم درود کروائیں, کیونکہ فضیلت سب سے زیادہ اگر اس بیس پر فضیلت ہے تو بھائی نہ ہمیں صحت کی بیس پہ فضیلت ہے, صحت گینڈے کی ہم سے زیادہ. آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے یہاں گینڈے سے بھی زیادہ موٹے لوگ ہوتے ہیں, تو وہ گینڈے کا جو ماس ہے نا وہ فیٹ نہیں ہے, وہ کیا ہے, گینڈا جو ہے نا وہ اس میں ٹوٹل گینڈا ہی ہوتا ہے. ہمارے ہاں اگر آپ کا وزن ڈبل ہے تو ہو سکتا ہے آپ اس میں آدھے ہوں باقی فیٹ ہو, پورے آپ نہیں ہوتے اس میں. اگر پورے آپ ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے. گہری بات ہے, بہت مشکل سے سمجھ میں آئے گی. تو اگر طاقت کی بیس پہ اللہ نے آپ کو فضیلت دی ہے تو بھائی ہم گینڈے سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں. اگر آپ کو اللہ نے آپ کی کک میں بڑی فضیلت دی, آپ لات بہت خاندانی طریقے سے مارتے ہو, تو بھائی زیبرا اور گدھے سے زیادہ اچھی لات آپ نہیں چلا سکتے. اگر آپ سمجھتے ہو میری آواز میں بڑی طاقت ہے اس وجہ سے میں ذرا فنٹر گیری پہ آ جاتے ہو آپ, تو گدھے کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. گدھا جب معمولی سی بھی بات کرتا ہے نا تو وہ اتنی اسپیڈ اور اتنی پاورفل طریقے سے کرتا ہے کہ آدمی کہتا ہے پیسے لے لے مگر تو خاموش ہو جا. وہ چیختا ہے تو پھر تو چیخنا تو اس کا الگ ہے. اگر آپ کہتے ہو میں جمناسٹک کا پلیئر ہوں اور میں دوڑتا بہت اچھا ہوں, میری اسپیڈ دوڑنے کی بہت ہے, تو بھائی گھوڑے, پھر آپ پر اللہ نے گھوڑے کو بولو نا کیا ہو گیا, فضیلت دی ہے. پھر گھوڑا آپ سے زیادہ تیز دوڑتا ہے. آپ کہہ سکتے ہو بعض لوگ گھوڑے سے بھی تیز دوڑ لیتے ہیں, تو وہ گھوڑے نے پریکٹس نہیں کی ہوتی. جتنی پریکٹس آپ نے کی ہے نا گھوڑے سے تیز دوڑنے کی, وہ گھوڑا کر لیتا تو وہ پھر آپ سے 3 گنا آگے تیز دوڑ رہا ہوتا. اگر آپ کہتے ہو میں ہواؤں میں اڑتا ہوں, جہازوں میں بیٹھ کے پائلٹ ہوں میں, اس لیے مجھے فضیلت ہے, تو پرندوں کو ہوا میں اڑنے کے لیے جہازوں کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہو میری ٹریولنگ بہت ہے, جی میں نے ملک گھوما ہوں, گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے, تو ان پرندوں کی ٹریولنگ کا میں اور آپ تصور بھی نہیں ہے. نارتھ پول سے ساؤتھ پول چلے جاتے ہیں ہوا میں. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے بات کو, پڑھتے نہیں ہو نا رات کو. تو یہ تو نارتھ پول سے ساؤتھ پول چلے جاتے ہیں, اتنا زمین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے, اور ایسے ڈسپلن. ہم اگر یہاں جائیں بھی نا اتنے افراد کے ساتھ, درمیان میں لازمی پھڈا ہوگا, حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. اتنا لمبا سفر اگر ہم 4 آدمی بھی مل کے کریں تو درمیان میں لازمی جھگڑا ہوتا ہے, پھڈا ہوتا ہے. یہ تو دیکھ سفر میں تو بڑے جھگڑے ہوتے ہیں, لیکن یہ پرندے نارتھ سے ساؤتھ چلے جاتے ہیں, ساؤتھ سے نارتھ چلے جاتے ہیں, اتنے لمبے لمبے سفر. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن, قرآن کہتا ہے دیکھتے رہے ان پرندوں کو کیسے پروں کو پھیلائے ہوئے اور پروں کو سمیٹتے ہوئے,
کیسے تمیز سے سفر کر رہے ہوتے ہیں. ایک امیر ہوتا ہے آگے, پھر وہ عمارت پیچھے اس کی کینسل ہوتی ہے, وہ پیچھے آتا ہے, دوسرا والا آگے آ جاتا ہے, وہ ہوا کو کاٹ رہا ہوتا ہے. ایسے تمیز سے لمبے سمندروں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ چلے جاتے ہیں سمندروں کے. تو آپ اڑنے میں پرندوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سمندروں کے اندر ایسے جانور ہیں, ایک کنارے سے دوسرے کنارے چلے جائیں گے, راستہ نہیں بھولتے وہ. تو بھائی انسان کی فضیلت کی ایک ہی وجہ رہ جاتی ہے, آپ کا عمل. آپ اچھے ہو یا برے, ان جانوروں کو اللہ نے یہ صلاحیت دی, مگر اچھا اور برا بننے کی اللہ نے ان کو صلاحیت نہیں دی ہے. کتا اگر وفادار ہے تو ہماری مرضی سے نہیں ہے, نہ اپنی مرضی سے ہے, یہ خدا نے اس کو وفادار بنا دیا ہے. وہ بے وفائی چاہے بھی تو نہیں کر سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ شیر اگر بہادر ہے تو کوئی ایوارڈ نہیں ملے گا اس کو, وہ بہادری پہ مجبور ہے. انسان میں بہادر ہونا کمال ہے. رات کے وقت قبرستان سے گزر جائے ہے بھائی, رات کے وقت قبرستان سے گزر جائے ایک کنارے سے دوسرے کنارے, ایوارڈ ملنا چاہیے اس کو. وہ ایک قاری صاحب تھے نا, آپ کہہ رہے ہوں گے ہم تو گزر سکتے ہیں قبرستان سے رات کے وقت, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہوشیار ہو کے گزرا کریں. ایک بچے تھے نا, مدرسے کے بچے ہوتے ہیں, تو وہ قاری صاحب چھٹی نہیں کرتے نا, تو وہ مدرسے کے بچے چاہتے تھے ہمارے جو قاری جن کا نام عبد الغفور ہے یہ چھٹی کریں. چھٹی نہیں کر رہے تھے وہ, تو اب بیمار نہیں ہوتے تھے, صحت مند تھے. تو ایک بچے کو شرارت سوجی, وہ قبرستان میں چھپ کے قبر کے پیچھے بیٹھ گیا جہاں سے قاری صاحب روز گزرا کرتے تھے, اور قبرستان میں سلام کرتے تھے, السلام علیکم یا اہل القبور. قاری صاحب کی عادت تھی گزرتے ہوئے کیا کہتے تھے, السلام علیکم یا اہل القبور. بچے کو شرارت سوجی کہ یار قاری صاحب کو بیمار کرو. تو ایک دن قاری صاحب گزرے, قبر کے پیچھے بچہ چھپا ہوا ہے. قاری صاحب نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور. قبر کے پیچھے سے آواز آئی وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور. جیسے ہی آواز آئی ہے قاری صاحب خوف سے بے ہوش ہو کے کہ بھئی آج تو قبر سے رپلائی آ گیا ہے, آج تو کیا آ گیا ہے, رپلائی آ گئی, اللہ خیر کرے. تو بچوں نے کہا بھائی ایک مہینے کی تو بہرحال چھٹی ہو گئی. تو انسان اگر بہادر ہو, اگر وہ رپلائی آنے کے بعد بھی قاری صاحب کہتے کھڑے رہتے تو بچے فخر سے تعریفیں کرتے نا, بھائی ہمارے قاری صاحب تو اتنے, ایسا جگر ہے ان کا بھائی, ایسے بہادر ہیں کہ قبر سے وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور کی آواز آئی ہے لیکن یہ ڈرے نہیں ہیں. انسان میں ہے بھائی بہادری, ایک وصف ہے, بزدلی ایک عیب ہے, یہ انسانوں میں ہوتے ہیں. جانوروں میں لومڑی چلاک ہوتی ہے, ڈیڑھ ہوشیار, لیکن وہ چلاک کی کوے کی جو حرکتیں, اللہ بچائے اس کوے کو, بہت ہوشیار ہے, ڈیڑھ کا لفظ بھی اس کے لیے ہلکا ہے, لیکن وہ خدا نے بنایا اس کو ایسا, اس کو گناہ نہیں ملے گا کہ کوے قیامت کے دن جہنم میں جائیں. اللہ کہے تو کیا ڈیڑھ ہوشیار ہے, کسی کوے کے بچے کو مار کے دیکھو آپ, ایسا پیچھے پڑتے ہیں کوے, اللہ کی پناہ ہے. لیکن کوے پہ کوئی کوے کو برا کہہ سکتا ہے بھائی کہ کوہ جہنم میں جائے گا, حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں اس کی. تو جانوروں میں اچھی صفات بھی ہوتی ہیں, کتا وفاداری کرتا ہے, اور بلی کے اندر اللہ نے استغنا رکھا ہے, کوا کھائے گا چھپائے گا بھی اگلے ٹائم کے لیے. کم بخت میں توکل نہیں ہے کہ یار جس اللہ نے آج دیا کل بھی دے دے گا, آدھا کھائے گا, آدھا میں نے خود دیکھا پتھر کے نیچے چھپا رہا ہے روٹی کا ٹکڑا کہ میں کل شام کو جب بھوک لگے گی دوبارہ چائے کے ساتھ ریفریشمنٹ کا انتظام کر رہا ہوں. لیکن بلی یہ کام نہیں کرتی. بلی کو آپ گوشت ڈالیں, جتنا کھا سکے گی کھائے گی, اس کے بعد چلی جائے گی. بھائی جس اللہ نے آج کھلائے رات کو بھی وہ کھلائے گا. بلی میں توکل نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بلی میں دیکھیں کہ اتنا توکل ہے تو اسے دعائیں کروانا شروع کر دیں کہ بھئی یہ تو بہت نیک جانور ہے. نا 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 نا, ہندوؤں کو یہی تو دھوکہ ہوا ہے گائے سے. گائے کے بارے میں کہتے ہیں, ایک ہندو ہیں آج کل میں ان کی تقریر سنتا ہوں, وہ کوئی پنڈت شنڈت ہوں گے, ان کے ایک تو ڈیزائن ان کا عجیب سا ڈسٹمپر پتہ نہیں کیا کیا لگایا ہوا ہوتا ہے ان لوگوں نے, نیلے پیلے کلر کے ڈبے اپنے باڈی پہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ سمجھ میں آنے والی چیز ہے نہیں. یہ ہمارے مولانا ٹائپ لوگوں کو دیکھو, ہمارے مذہبی رہنما کو دیکھو, جو ڈریس عام لوگوں کا ہوتا ہے وہی ان کا بھی ہوتا ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے ان لوگوں نے نکالا ہے. وہ یا تو پورے ٹنڈے پنڈے ہوں گے یا آدھے
ادھر سے نیلے ہوں گے ادھر سے پیلے ہوں گے. عجیب انسان ہو بھائی تم, اپنا کیوں اپنے آپ کو بگاڑ رہے ہو. تو خیر وہ ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ جو گائے ہے نا, ہم اس کو ماں اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہر وقت آکسیجن ہی دیتی ہے ہمیں, یعنی آکسیجن لیتی ہے اور پھینکتی بھی کیا ہے, آکسیجن. پتہ نہیں, میں نے تو پہلی دفعہ سنا ہی ہے کہ گائے آکسیجن لے کے پھینک بھی کیا رہی ہے. تو جب اتنے تکلف کی ضرورت کیا ہے اس کو, پھر دودھ تو دیتی ہے, وہ تو بکری بھی دیتی ہے نا, کچھ تو اسپیشل گائے میں ہوگا نا. تو خیر انہوں نے گائے کے ماں ہونے کے بہت سارے دلائل دیے کہ گائے میں کچھ ایسی کوالٹیز ہیں جو بھینس میں نہیں ہیں, اور یہ ہے گائے میں یہ ہے, وہ سردیوں میں بھی رہتی ہے گرمی میں بھی رہتی ہے, بھینس نہیں رہ سکتی وغیرہ. بھینس اور گائے کا مقابلہ کروا رہے تھے وہ, تو رزلٹ یہ نکالا کہ گائے ماں ہے. تو میں نے کہا کہ یار میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ گائے ماں اگر ہے تو بیل باپ کیوں نہیں ہے. یہ میرا بہت بڑا ایک کوشچن ہے کہ گائے اگر ماں ہے تو بیل کیا ہے, باپ ہے. تو وہاں آ کے سب, اور گائے کے جو دودھ اترا ہے وہ تو بیل کی وجہ سے اترا ہے نا, بچہ ہوا ہے تو وہ تو کراس ہوا ہے, تو اس کی بیس پر دیکھو اسلام میں حکم یہ ہے کہ جس ماں کا آپ نے دودھ پیا ہو, جس عورت کا, وہ آپ کی ماں بنے گی تو اس کا شوہر آپ کا باپ بھی بنے گا, اس کا شوہر آپ کا کیا بن جائے گا, باپ. تو جب بیل آپ کی ماں ہے تو جب گائے آپ کی ماں ہے تو گائے کا میاں آپ کا باپ کیوں نہیں ہے. یہ ایک سوال ہے جس کا ہو سکتا ہے اگلے کلپ میں جواب آ جائے, کہ وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ آکسیجن لیتا مگر پھینکتا کاربن ڈائی آکسائڈ ہے. ہو سکتا ہے یہ اس کی وجہ ہو, وہ لیتا آکسیجن ہے پھینکتا کیا ہے, اس وجہ سے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میرے بھائی قرآن, یہ دیکھو یہ ظاہری حسن کو دیکھ کر ہمیشہ سے دنیا متاثر ہوئی ہے. کسی نے سورج کو دیکھا اتنا خوبصورت, سورج کو سجدہ کرنا شروع کر دیا. کسی نے چاند کو دیکھا, چاند کو قرآن کیا کہتے ہیں, لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, مخلوق کو سجدہ مت کرو, واسجدوا للہ الذی خلقہن, اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ان کو. اگر گائے میں کوئی کوالٹی ہے تو یہ گائے کی خاصیت نہیں, تو بنانے والے کا کمال ہے. تو بنانے والے کو فوکس کرو, بنی ہوئی چیزوں کو کیوں فوکس کر رہے ہو بھائی, بنانے والے کا کمال ہے. دیکھو آپ کو کوئی موبائل گفٹ کرتا ہے تو آپ موبائل کا شکریہ ادا کرتے ہو, یہ جس نے گفٹ کیا اس کو تھینک یو کہتے ہو. کیا ہو گیا, ابے بھائی جو آپ کو گفٹ کرے گا تو آپ اس کا شکریہ ادا کرو گے نا, نہ یہ کہ اس گفٹ کا شکریہ ادا کر رہے ہو. تو گائے تو اللہ نے ہمیں دی ہے, تو گائے کا تھوڑی شکریہ ادا کرنا ہے, کس کا ادا کرنا ہے, اللہ کا ادا کرنا ہے. تو میں یہ جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں. اللہ نے انسان کو فضیلت دی علم, اور علم سے مراد سیکھنے کی صلاحیت. یہ اچھا بھی سیکھ سکتا ہے اور برا بھی, یہ اچھا بھی سمجھ سکتا ہے اور برا بھی سمجھ سکتا ہے, تو اسی بیس پر فضیلت ہے. لیکن آج فضیلت کا معیار چینج ہو چکا ہے. آج فضیلت دولت, پیسہ, شہرت, ان چیزوں کو فضیلت سمجھا جاتا ہے, عمل کو فضیلت نہیں سمجھا. ایکٹروں کی عزت زیادہ ہو رہی ہے, ڈاکٹروں کی, سائنسدانوں کی عزت کم ہو رہی ہے. حیرت کی بات ہے. ایجوکیشن کی ویلیو نہیں ہے, اور عزت کس کی, کھلاڑیوں کی, ان کی عزت زیادہ ہو رہی ہے. تو یہ عجیب حساب کتاب چل رہا ہے. لوگ فنکاروں اداکاروں کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھنے ہیں. تو اللہ نے انسان کو فضیلت کس بیس پر دی ہے میرے بھائی, علم کی. تو میں بات یہاں سے لے کے میں نے شروع کی تھی کہ یہ جو دولت کی بیس پہ فخر کرنا نا, پیسے جمع کیوں کر رہے ہیں, جمع اس لیے کر رہے ہیں تاکہ مالدار بن جائیں اور پھر عزت ہوگی معاشرے میں. تو یہ عزت فرعون کی تھی جو تھوڑے دنوں میں ختم. اور فرعون یہ تانے کس کو دیتا تھا, موسیٰ علیہ السلام کو, کہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کمبخت کو پتہ نہیں تھا تو کس کو تانے دے رہا ہے, یہ کلیم اللہ ہے, یہ عام پیغمبروں کی طرح بھی نہیں ہے, یہ تو ایسا پیغمبر ہے جس کا آخری کتاب میں سب سے زیادہ اللہ تذکرہ کرے گا. یہ وہ پیغمبر ہے جس کی ماں کو اللہ وحی کر رہا ہے کہ اس کو صندوقچے میں ڈال دے اور ہم اسے تیری گود میں پہنچائیں گے. اور یہ وہ پیغمبر ہے جس کو کوہ طور پہ بلا کے اللہ اس سے وقربناہ نجیہ سرگوشیاں کرے گا. انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے پیسے کے نشے میں, دولت کے نشے میں. تو اس لیے یاد رکھو, اگر کسی کا عمل اچھا ہے نا, اچھا, اس کو عزت دیا کرو. عمل اچھا نہیں ہے, جتنی مرضی دولت ہے, تو وہ اللہ کی نظر میں قابل عزت نہیں ہے. تو میں بات جہاں سے شروع کی تھی جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, موضوع پورا چینج ہی ہو گیا. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے,
چلتے کس طرف ہیں اور پہنچتے کہاں پر ہیں. وہ پہلے زمانے میں جب کشتیوں میں لوگ سفر کرتے تھے نا, ہواؤں پہ چل رہے ہوتے تھے, تو بعض دفعہ ہوا مخالف چلتی تھی تو وہی لطیفہ ہو جاتا تھا ان کے ساتھ. گوادر کے ساحل پہ گھوم رہے ہیں, کسی سے پوچھ رہے ہیں گوادر کہاں ہے, وہ کہہ رہے ہیں میں خود مسقط کہاں ہے, وہ کہہ رہے ہیں میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں, مجھے کیا پتہ مسقط کہاں ہے. تو ہوائیں ایسے ہوتی تھیں کہ وہ جا حج کرنے کے لیے رہے ہیں اور ساؤتھ افریقہ پہنچ گئے وہ. تو ہمارا بھی بیان ایسا ہی ہوتا ہے, ہوا بعض دفعہ دائیں بائیں جا رہی ہوتی ہے, آپ کے چہروں کو بھی پڑھ رہا ہوتا ہوں, تو جو ٹاپک لے کے شروع کرتا ہوں وہ چینج ہو جاتا ہے. تو اصل ٹاپک جو میں نے شروع کیا تھا بس 2 منٹ میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں کہ دیکھو مال جمع کر کر کے رکھنا اللہ کو پسند نہیں ہے, کیونکہ آپ اس لیے جمع کرتے ہو, آپ سمجھتے ہو میں صاحب فضیلت بن جاؤں گا. نہیں بنو گے آپ صاحب فضیلت. صاحب فضیلت خرچ کرنے سے بنو گے, جمع کرنے سے نہیں بنو گے. ہمارے نبی جب گھر میں آئے تو اپنی زوجہ سے پوچھا, غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں, کہ کچھ کھانے کو ہے. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ فلاں جگہ سے کچھ ہدیہ آیا تھا, سارا میں نے صدقہ کر دیا, یہ تھوڑا سا باقی ہے. آپ نے فرمایا وہ باقی ہے اور یہ ختم ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ کیا ہے؟ یہ تو ختم ہو جائے گا. تو جو ختم ہونے والی چیز ہے ہم اس کو کہہ رہے ہیں میں نے جمع کیا ہوا ہے, اور جو جمع کرنے والی چیز ہے ہم اس کو کہہ رہے ہیں یار وہ کیا ہو گیا, وہ تو مولوی صاحب چندہ لے کے چلے گئے تھے, ختم ہو گیا, یار وہ تو میرے استعمال میں آیا ہی نہیں. اصل میں تو وہی استعمال میں آیا ہے. تو میں جو اصل آج بات لے کے چلا تھا میں جلدی سے سمیٹوں. دیکھو ایک تو ہے بینکوں میں پیسے جمع کرنا, اس کے کیا شرعی احکام ہے اس پر کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. پھر کبھی موقع میں کتنے جمع کرنے چاہیے, کتنے صدقہ کرنے, وہ پھر دوبارہ کبھی موقع ملا بیان کر دوں گا اس پہ تفصیلی. آج جو میں ٹاپک لے کے بیٹھا تھا نا, گھروں میں بھی لوگوں نے فضول آڑ کباڑ بہت جمع کیا ہوا ہے, بہت جمع کیا. کسی کے گھر پہ چھاپا مارو, پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا گھر سے اس کے. یہ کیوں رکھا ہوا ہے, یہ شاید کام آ جائے. اسٹور میں گھسو تو آدمی نکل نہیں سکتا. دیکھو ایک اصول بناؤ, گھر میں جو چیز 1 سال استعمال میں نہیں آئی اس کو نکال دو گھر سے. اس کی سزا کیا ہے بولو؟ نکال دو, ایسی کی تیسی. آپ کہیں گے بھائی ہو سکتا ہے اگلے سال آ جائے, نہ ہو سکنے پر چلے گئے نا, پوری دنیا بھی اگر سمیٹ کے جمع کر دو گے تو آپ کا دل نہیں بھرے گا. ہلکے پھلکے رہو, ہنسی خوشی زندگی گزارو. سمجھتے ہو 1 سال بہت ہوتا ہے. 1 سال بھی یہ چیز استعمال میں نہیں آئی ہے, اس کی گردن اڑا دی جائے گی. گردن اڑانے کا مطلب اس کو گھر سے باہر نکال دو. ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی بلی کی گردن اڑا دیں آپ, ٹھیک ہے نا, کہ یہ 1 سال تھے اس کو میں نے پوچھا نہیں. تو پالتے ہیں نا لوگ جانور, 1 سال سے میاؤں نہیں کیا اس نے, اس کو گھر سے باہر نکال دو آپ. میں لوگوں کو اپنی کچھ مثالیں دیتا ہوں. میں نے ایک پنجرا خریدا تھا پرندے پالنے کے لیے, مجھے ٹائم نہیں ملا. آج کل وہ بڑا بہترین سا بنوایا میں نے. آج کل 1 سال ہو گیا. میں نے کہا ایسی کی تیسی. حالانکہ پرندے پالنے کا شوق تاحال برقرار ہے, لیکن کیوں نکالا اس کو کہ بھائی اب جب یعنی دوبارہ خریدوں گا اب میں. یہ سزا کیا ہے کہ 1 سال تک اس کو استعمال کیوں نہیں کیا. اب اس کی اپنے آپ کو سزا دو کہ اب اگر دوبارہ شوق پیدا ہوا تو نئے سرے سے خریدیں گے. اس کی سزا یہ ہے کہ یہ گھر سے باہر. اب وہ آپ کی مرضی ہے, اس کو بیچ دیں یا صدقہ کر دیں, وہ آپ کا ہیڈیک ہے. صدقہ کرنے کی ہمت نہیں ہے, بیچ. اب 3 ڈبے والوں کو تو ویسے ہی دے دیا کرو یار. 3 ڈبے والوں سے بھی روٹیوں کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں, 10 روپے 20 روپے. وہ بیچارہ غریب ہے تبھی تو وہ گلیوں میں پیدل پھر رہا ہے. وہ اس کے جائیدادیں ہوتی تو یہ کام تھوڑی کر رہا ہوتا. اس کو ویسے ہی پکڑا دیا کرو بہت ساری چیزیں, بھائی یہ بھی لے جا, یہ بھی لے جا, یہ بھی. یہ نکالو یہ جو اندر خناس ہم لوگوں, میں اپنی مثال دے رہا ہوں, میں کسی اور کو ملامت نہیں کر رہا. ہمارے اندر دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں, چشمے نہیں کہہ سکتے اس کو, گٹر ابل رہے ہیں. ایک فریج کھول کے دیکھو کسی کا, دھڑام سے چیزیں گر رہی ہوتی ہیں اس کے اندر سے. خواتین نے ہر چیز کہاں گھسائی ہوئی ہے؟ فریج میں. پہلے اگر تھوڑا شوربہ زیادہ ہو گیا, کھانا زیادہ ہو گیا تو بھائی اب بچے گا نہیں, فقیر کو دے دو, پڑوسیوں کو دے دو. اب نہیں ہے.
وہ ہوتے 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 اتنے کھانچے بھر رہے ہیں، اتنے کھانچے بھر رہے ہیں، فریج بھی چھوٹے پڑ رہے ہیں لوگوں کے، یار یہ والا فریج بھی چھوٹا ہے یار، اور تھوڑا بڑا اور تھوڑا بڑا. ابے کیا کر رہا ہے تو؟ کیا خود گھسے گا اس میں؟ ایک وقت کا کھانا پکاؤ، زیادہ زیادہ 2 ٹائم. چلو جی خواتین کو سہولت ہو جاتی ہے، دوپہر کا کھانا رات بھی کھا لیا، دوبارہ پکانا نہیں، بس بہت ہے. اگلے دن کے لیے بولتے کیوں نہیں. کوئی بھی چیز گھر میں استعمال میں نہیں ہو رہی. جیسے میں نے ایک مثال دے دی، اسٹور میں سریا پڑا ہوا ہے، بھائی بیچ دو اس کو، پیسے آ جائیں گے. کچھ کوئی کام کی چیز کھا لو، اس میں نہاری کھا لو، بریانی کھا لو مسالے دار، کچھ تو کرو. رکھا ہوا ہے خام میں. اتنے بڑے بڑے اسٹور ہیں، اتنے اس میں مال ملادہ پڑا ہوا ہے. مشین خراب ہو گئی تھی، واشنگ مشین، اس کو اسٹور میں گھسیڑ دیا جا کے. نئی مشین لے لی، وہ کیا کر رہی ہے وہاں پہ؟ اس کو نکالو باہر. اس سے آپ کو ملے گا سکون. کیا ملے گا؟ دنیا کی محبت بھی نکلے گی. کپڑے بھی بہت رکھے ہوئے ہیں، الماری کھولو، کپڑے وہ فلانی عید پہ بنائے تھے، فلانی. ہمارے حضرت فرماتے تھے 4 جوڑے رکھو ایک ٹائم پہ. کتنے؟ 4. 5واں آئے، روزانہ نیا کپڑا خریدو اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے، پرانے والے کو نکالو. خواتین کو بھی یہ کہتے تھے آپ 4 جوڑے رکھیں ایٹ اے ٹائم. جو مالدار خواتین ہیں نا، جن کو روز نئی تقریب میں نیا جوڑا پہننا ہے، 4 رکھیں. اب اگلا سلوانا ہے تو پرانا والا صدقہ. آپ کسی گھر میں جائیں نا، پیٹی کھول کے تو دیکھیں، خواتین کے جوڑے. عمر بڑھتی جا رہی ہے، آپ بوڑھی ہوتی جا رہی ہو، اور آپ نے دلہن کے کپڑے اب تک سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، یہ آپ پہ جچتے نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جہیز پہ جو ملے تھے اور جو شادی والے دن جو جوڑا پہنا تھا، جو غرارے شرارے، وہ اب اٹرم پٹرم اتنا کچھ بھر کے رکھا ہوا ہے. بھائی کیسے روح نکلے گی؟ یہ ایک ایک جوڑے سے روح نکلنا بہت ٹینشن والا کام ہوگا. 4 جوڑے ہوں گے، روح آرام سے نکل جائے گی. آپ کہو گے بھائی 4 ہی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لے جا بھائی. ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نئے نئے کپڑے نہ پہنیں، جیسے ہی پہنتے رہیں پرانے والے کو صدقہ کرتے رہیں. ہاں کسی کے ایسے کپڑے ہوں کہ دھونے میں ٹینشن ہوتی ہے، جیسے سفید کپڑے آپ کو زیادہ رکھنے پڑتے ہیں، وجہ اس کی ہے کہ وہ جلدی جلدی میلے ہوتے ہیں، تو پھر وہ گھر کی خواتین کو دھونے میں مشکل ہوتی ہے. تو ایسی کوئی مسئلہ ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کام اصل میں ہے گھر کی خواتین کا. یہ کام کس کا ہے؟ کہ وہ گھر میں کوئی چیز ضرورت سے زائد جمع نہ ہونے دیں. لوگ نیا فرنیچر خریدتے ہیں، پرانے والے کو اسٹور میں ڈال دیتے ہیں. اسٹور میں نہیں ڈالو بھائی، پرانا والا فوراً سے پہلے بیچو یا صدقہ کرو. کسی کو فون کر کے بول دو اس کو یہاں سے، یہ جنازہ کی طرح ہے، اس کو اٹھا یہاں سے، یہاں نہیں پڑا رہے گا. یہ میں نے گھر میں جم خانہ کھولا تھا. اب جب باتیں آئی گئی ہیں تو بس ایک آخری مثال دے کے، یہ میں مثالیں شو مارنے کے لیے نہیں دے رہا، سمجھانے کے لیے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. وہ جو مشین ہوتی ہے نا، یہ وہ جوش ہوتا ہے، کبھی یوں یوں آدمی کر رہا ہے، کبھی ڈولے شولے. تو ہم نے کہا یار جم خانہ جانے کے بجائے بہتر ہے کیا کرو، گھر میں مشین لا کے رکھ لو. خریدی ویٹ مشینیں، صحن میں لا کے رکھ لیں. توفیق اب تک بولو نہیں، کیونکہ ماحول ہی نہیں ہے. ماحول میں انسان کام کر لیتا ہے نا. جم میں ایک ماحول ہوتا ہے، سبھی کر رہے ہوتے ہیں، تو آدمی کا دل چاہتا ہے چلو 2-4 ڈنڈ ہم بھی پیل لیں. تو وہ اتنی پیسے جمع کر کے ایک شوق میں مشینیں بڑی لا کے رکھی ہیں. اب کیا ہے کہ وہ 1 سال ہو گیا استعمال میں نہیں آئی. اب شیطان کہہ رہا ہے بھائی آ جائیں گی استعمال میں، کل سے شروع کر دو. میں نے شیطان کو بول دیا کہ اب سزا یہ ہے کہ یہ مال نکلے گا یہاں سے، اب یہ گھر میں نہیں، وہ نکل جائے گا. اب میں یہاں کو بولی تھوڑی لگا رہا ہوں کہ کتنے کا دوں گا. لوگ کہیں گے اچھا مولوی صاحب کو مشینیں بیچنی تھی، پورا بیان اس چکر میں کیا ہے. وہ جس کو بیچنی ہے اس سے بات ہو گئی ہے، اور اس کو بھی دھمکی دے دی ہے کہ اگر تو نہیں اٹھا کے لے کر گیا نا 3-4 دنوں کے اندر کباڑ والے کو دے دوں گا. میں بتا رہا ہوں، میں گھر سے نکالوں گا. 1 سال بہت ہوتا ہے، بہت مہلت دے دی اپنے آپ کو. اب اگر دوبارہ کسی وقت خیال آیا نا کہ گھر میں ایکسرسائز کرنی ہے، دوبارہ پیسہ لگا کے خریدوں گا میں. لیکن اب اس کی ہمت ہوگی نہیں. جب ایک دفعہ اتنے پیسے انسان کے برباد ہو جاتے ہیں تو دوبارہ ہمت نہیں ہوتی. 1 سال بہت ہے مہلت دینے کے لیے. تو بھائی نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب 1 سال تجربہ ہو گیا. بھائی گھر میں آدمی جاتا ہے تو یہ کام ہوتے ہی نہیں اس سے.
گھر میں تو بچے پکڑ لیتے ہیں, آپ کو انڈے لینے کے لیے بھیجا تھا, آپ جناب ایسی خالی ہاتھ آ رہے ہیں, اور یہ اس کام کے لیے بھیجا تھا. گھر کے 10 مسائل ہیں, گھر میں نہیں ہوتے یہ کام. باہر کچھ لوگ کرتے بھی ہیں, لیکن ہم نے 1 سال تجربہ کر کے دیکھ لیا بھائی ہمارے بس کا کام نہیں ہے. اور بدنامی الگ ہو رہی ہے, جو گھر میں آتا ہے وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں ہے کیا, کوئی مسٹر پاکستان ہے یہ آدمی, مشینیں ایسی لگی ہوئی ہیں جیسے پتہ نہیں کیا, یہ ڈولے تو اس حساب سے کہہ رہے ہیں نظر نہیں آ رہے, یہ جا کہاں رہے ہیں. مشینیں ایسی لگائی ہوئی ہیں, آپ آگے ہمارا صحن دو, آپ بولو ارے بھائی مفتی صاحب تو ماشاء اللہ. تو بدنامی الگ ہو رہی ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ اور آج میرا ارادہ تھا ایک کباڑ والے کو میں فون کروں کہ یہ مشین بندے اٹھا کے نہیں لے کے جا رہے جن کو بیچنی ہے, تو اس کو وزن کے حساب سے بیچ دے بھائی, تو لوہے کا جو وزن ہوتا ہے نا. اور میرا ارادہ تھا آج, تو میں نے کہا ایک مہلت اور دے دوں, جس سے بات ہوئی ہے کہ بھائی لے جا, ورنہ میں کباڑ میں بیچ دوں گا, میں نقصان کر دوں گا, مگر میں یہ ٹینشن گھر میں نہیں پالوں گا. میں یہ سامان گھر میں جمع کر کر کے رکھنا یہ زیادہ ٹینشن کی چیز ہے بنسبت آپ اپنا کچھ مالی نقصان کر لیں. یہ زیادہ نقصان دہ چیز ہے. اس سے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے دنیا کی. تو گھر میں آپ نے کیا کرنا ہے بھائی, فریج جا کے آج کھولیں, ٹھیک ہے بھائی, کھولیں آج فریج اور سب چیزیں نکال کے باہر پھینک دیں. بولیں بیگم اب نئے سرے سے فریج میں چیزیں آئیں گی, ٹھیک ہے. تو بولے بیگم سے یہ اتنا بڑا فریج میں نے تمہارے بیٹھنے کے لیے نہیں بنایا, یہ ضرورت کے لیے بنایا میں نے. تو اور سب گھروں میں یہی ہو رہا ہے. میں تو یہاں بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوں نا, ہمارا کبھی فریج کھولیں گے پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا اس سے. تو میں نصیحت ہی کر سکتا ہے انسان. ہاں تو ہمارے تو 3 فریج کھولیں گے تو وہ اس میں پتہ نہیں کیا کیا بھرا ہوا ہے. یہ تو میں باتیں کر رہا ہوں, میں کوئی دعوے تھوڑی کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بالکل ایک چیز بالکل شریعت کے حساب سے چل رہی ہے. تو ہمیں بھی یہ شکایت ہے, لیکن بہت مشکل ہوتا ہے سمجھانا. پولیس بھی نہیں سمجھا سکتی بھائی گھر میں کسی کو. ہمارے تو گھر والے کہہ رہے تھے یہ فریج چھوٹا پڑ رہا ہے, ایک اور چاہیے. میں نے کہا ایک اور, میں اس سے بیزار آیا ہوا ہوں, ایک اور فریج کہاں سے ملے گا. تو وہ تو آپ لاتے رہو, ایک اور کیا 4 فریج اور لا کے رکھ دو, وہ بھی بھر جائیں گے. اور آج کل تو گرمیاں ہیں, اے سی کی ٹھنڈک اتنی کافی نہیں ہوتی, بچے بھی اس میں سونا شروع کر دیں گے. فریج کبھی نہیں بھرے گا, جتنے بڑے بڑے فریج لے لو وہ کم ہی پڑیں گے. آپ جب تک قناعت پہ نہیں آؤ گے ہمارا پیٹ بھر نہیں سکتا. نبی نے فرمایا کہ انسان کا پیٹ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھرے گی. توند اس وقت جا کے بھرے گی ہماری جب مریں گے نا اور مٹی جانا شروع ہوگی. پھر ہم کہیں گے اب نہ مجھے فریج چاہیے, نہ مجھے گاڑی چاہیے, نہ مجھے گھر چاہیے. میں ایکچولی سکون سے ہوں, بس مجھے تمیز سے سونے دو یہاں آرام سے. تو اس لیے بھائی گھروں سے کیا کرنا ہے, بیگم کے علاوہ بچوں کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ٹھیک ہے آہستہ آہستہ نکالنا شروع کریں. تو یہ بھی مال جمع کرنے میں داخل ہے. یہ جو آپ نے اتنا سامان گھر میں ہم نے اکٹھا, برتن پورے سال استعمال نہیں ہوتے, ڈنر سیٹ رکھا ہوا ہے جی, نہیں ہو رہے تو صدقہ کرو, اس کو نکالو بھائی. اس کی سزا یہ ہے کہ مارکیٹ سے کیا کرو, اس کو شارٹ کرو. تو یہ بھی ایک حب دنیا کی علامت ہے, دنیا کی محبت کی علامت ہے. اور وہ 4 جوڑے والے بات جو میں نے خواتین سے کی, اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتی تو بے شک 25 جوڑے رکھ لیں, لیکن بیان سننا نہ چھوڑیں. کہیں گے یار یہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہے, 4 جوڑے, یہ کون سا طریقہ ہے. ہاں غریب عورت کے لیے زیادہ رکھنے پڑتے ہیں, وہ بار بار چینج نہیں کر سکتی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اچھا فلسطین کے بارے میں ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں. دیکھو ہمارے فلسطینی بھائیوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس میں تو 2 رائے نہیں ہے, ساری دنیا دیکھ رہی ہے, ویڈیوز دیکھ رہی ہے. اور الحمدللہ مسلمانوں کے دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑک رہے ہیں. صرف مسلمان نہیں, بہت سے غیر مسلم بھی ان کے, یورپ بھی ان کی اس مسئلے پہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے, یورپ کے بہت سے کنٹریز. تو یہ مسئلہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس میں صرف مسلمان ہی یہ سمجھتے ہوں کہ فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. چند کنٹریز کی دہشت گردی ہے جو ساری دنیا جانتی ہے. اب دیکھو اس میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے موقع پہ لوگ ہمارے جذبات سے غلط فائدہ اٹھا لیتے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ چندے کی اپیلیں کر رہے ہیں, پتہ نہیں ہے بھائی یہ چندہ وہاں پہنچائیں گے کہ نہیں پہنچائیں گے, کون لوگ ہیں یہ لوگ. جوش میں آ جاتے ہیں کہ یار فلسطینی بھائیوں کا ہم سے خون دیکھا نہیں جا رہا, ان کے یہ حالات ہم سے بہت, یہ تو ہر مسلمان کا دل دھڑکتا ہے بھائی. اور کسی بھی مظلوم کو دیکھ کر انسان کو ترس آتا ہے, اس کے اوپر دل چاہتا ہے مدد کرنے کا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے ایسے جذبات پیدا ہوں گے تو اس جذبات کو 2 نمبر لوگ کیش کراتے ہیں.
تو جب تک کوئی آتھینٹک ادارہ نہ ہو, آپ کو 100% یقین نہ ہو کہ یہ رقم ہماری فلسطینیوں کی مدد ہی کے لیے پہنچے گی, اس وقت تک آپ کسی کے ساتھ تعاون کی کوشش نہ کریں. جب روہنگیان میں میانمار میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا, وہاں ظلم ہونا شروع ہوا, تو کچھ فراڈی لوگوں نے بھی ان کے نام پہ چندے کرنا شروع کر دیے تھے. تو میں نہیں کہہ رہا کہ سارے فراڈی ہیں, لیکن فلسطینیوں کے پر جو ظلم ہو رہا ہے, ہم سب اس کے حق میں احتجاج کر رہے ہیں, یعنی اس ظلم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں فلسطینیوں کے حق میں. تو لیکن اس میں جو مالی مدد کا جو عنصر ہے کہ ان کی مدد کیسے کی جائے, تو اس میں کہیں کوئی 2 نمبر لوگ آپ کو بیوقوف نہ بنا لیں. اس میں کسی پر جلدی بھروسہ نہ کریں جب تک کوئی ریلائبل ادارہ نہ ہو, پراپر آپ کو 100% اس کے بارے میں یقین نہ ہو. دوسری بات یہ کہ اس وقت ہماری حکومت کی, دیکھو ہم جو چھوٹا موٹا احتجاج کر رہے ہیں, ادھر یوٹیوب پہ کر دیا, ادھر فیس بک پہ کر دیا, اس سے ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے. یہ بھرپور طریقے سے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے جو ریلیاں نکلی تھی بہت بڑے پیمانے پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے جیسے گستاخانہ خاکے بنائے جاتے ہیں, تو پوری ایک بھرپور طریقے سے احتجاج ہوتا ہے. دنیا دیکھتی ہے, ریلیاں نکلتی ہیں, پرامن ریلیاں, تشدد کے قائل نہیں ہیں کہ مار دھاڑ کی جائے اور توڑ پھوڑ کی جائے, ہم اس کے قائل نہیں ہیں, لیکن احتجاج بھرپور طریقے سے ہونا چاہیے. یہ جو عوامی چھوٹا موٹا احتجاج ہے نا, وہ یہ بھی بیچاروں کا, لوگوں کا اپنا غم ہے, وہ شیئر کر رہے ہیں, یہ بھی ضروری ہے, لیکن اس کو عالمی عدالت میں اس وقت صحیح معنوں میں اٹھایا جائے گا جب بھرپور طریقے سے ریاستی سطح پہ اس پہ آفیشلی جب تک احتجاج نہیں ہوگا, اس وقت تک یہ اس احتجاج کو ہم احتجاج نہیں کہیں گے. تو ہماری گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, اور اسلامی کنٹریز, یا بلکہ اس میں تو اور بھی کنٹریز فلسطینیوں کے ساتھ ہیں, یہ انسانیت کا مسئلہ ہے, صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں دنیا میں چاہے غیر مسلم پہ بھی ظلم ہو تو آواز تو سبھی اٹھائیں گے نا اس کے خلاف. یہ تو نہیں کوئی کہیں گے کہ یہ چونکہ غیر مسلم ہے لہذا اس پہ ظلم ہونے دو, یہ تو کوئی بھی دنیا میں اس کا قائل نہیں ہے. تو ان سے ہمارے 2 رشتے ہیں, ایک اسلام کا رشتہ ہے اور دوسرا انسانیت کا رشتہ ہے. تو ہمارا ڈبل حق ہے, لیکن بہرحال انسانیت کے ناطے پوری دنیا کی یہ ذمہ داری ہے. تو اس پہ بھرپور طریقے سے احتجاج ریکارڈ کروانے کی ضرورت ہے, اور بھرپور طریقے سے ملک میں ریلیاں ہوں, پرامن ریلیاں نکلیں, پرامن, یعنی عوام جب تک سڑکوں پہ نہیں آئے گی, دنیا کو احتجاج ریکارڈ نہیں کروائے گی. اسرائیل بھی دیکھے گا بھائی اس مسئلے پہ ساری دنیا جو ہے میرے اگینسٹ ہے, اس وقت تک اسرائیل کی صحت پہ کوئی خاص اثر پڑنے والا نہیں ہے. وہ تو ویسے بھی اثر نہیں پڑ رہا اس کی صحت پہ, لیکن جو تھوڑا بہت اثر پڑ سکتا ہے, ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ چھوٹے موٹے احتجاج کر کے نا اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیتے ہیں. جو دیکھو آپ کی گاڑی میں پیٹرول ہے نا, آپ نے پشاور جانے کے لیے اس کی ٹینکی فل کی ہوئی ہے کہ چلو ایک دفعہ سکھر میں خالی ہو جائے گی, آگے فل کر دوں گا. آپ نے یہیں گاڑی اسٹارٹ چھوڑ دی تو وہ تو ٹینکی یہیں پہ کیا ہو جائے گی, خالی. وہ آپ کو لانگ روٹ پہ سفر کرانے کے قابل نہیں رہے گی. آپ یہیں سینڈا موڑ سے گھوم کر آ گئے, یہاں سے گھوم کے آ گئے. تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ جو چھوٹے موٹے احتجاج ہو رہے ہیں, اس سے لوگوں کا اسٹیمنا آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. کب تک کریں گے احتجاج بھائی؟ تو ایک ہونا چاہیے خاندانی طریقے سے, اور خاندانی احتجاج اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ریاستی سطح پہ بھرپور طریقے سے احتجاج نہ ہو, گورنمنٹ کی ذمہ داری میں ہو, حکومت اعلان کرے بھائی سب لوگ سڑکوں پہ نکل آؤ. تو اس لیے حکومت کو مجبور کرنا چاہیے احتجاج ہمیں کرنا. دیکھیں جب تک کسی کا ایک ہدف نہیں ہوتا نا, اس وقت تک آپ کا کوئی بھی مطالبہ مانا نہیں جائے گا. ایک چیز کو فوکس کریں سب مل کے کہ یہ ہونا ہے, تو پھر تو ہو جائے گا. ایک آدمی کہہ رہا ہے یہ ہونا چاہیے, دوسرا کہہ رہا ہے یہ ہونا چاہیے, تیسرا کہہ رہا ہے یہ ہونا چاہیے, اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. پھر تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مؤثر احتجاج اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اسلامک کنٹریز میں پبلک بہت بڑی تعداد میں سڑکوں پہ نہیں نکلے. اور ہم کہتے ہیں کہ یہ پرامن ریلی ہوگی, اس میں مار دھاڑ توڑ پھوڑ نہیں ہوگا, لیکن ہو تو نا, پبلک تو آئے نا سڑکوں کے اوپر. ہماری اور آپ کی دعوت پر کتنے لوگ نکل آئیں گے؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ تو سیاسی لوگوں کا کام ہے پبلک کو روڈوں پہ لانا. یہ مذہبی لوگ جو جن کا سیاست سے تعلق نہیں ہے, نہ ان کو یہ طریقہ آتا ہے پبلک کو روڈ پہ لانے کا, نہ ان کی دعوت پہ لوگ آئیں گے. تو اس سیاسی لوگوں کی ایسے موقع پہ ذمہ داری ہے کہ آپ کی ایک ایک کال پہ لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں, تو آپ کی ذمہ داری ہے, آپ اس پہ, یہ ہمارے ملک کا کیا ہے, ایک مذہب کا اور ایک انسانیت کا ایک مشترکہ مسئلہ ہے. تو اور دنیا کو اگر ہم ایسے ہی بے لگام چھوڑ دیں گے تو یہ ظلم تو بڑھتا رہے گا پھر. تو ایسے موقع پہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ احتجاج ہم کریں.
لیکن میں نے جو ابھی یہ بیان ریکارڈ کروایا اس کا بنیادی مقصد یہ تھا, میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جناب وہ چندہ وندہ شروع کر دیا, تو یہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا پیسے جو کوئی فراڈیوں کے ہاتھ میں چلے جائیں. تو کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم آپ کو آؤ فلسطین لے چلتے ہیں, تو پتہ نہیں بھائی کہاں لے جائے فلسطین کے نام پہ. وہی قصہ نہ ہو جائے جو وہی والا نا قطر والا ہوا تھا, ایک ٹریول ایجنٹ کو کسی نے پیسے دیے اور گھما پھرا کے اس کو کہا کہ میں تمہیں قطر لے کے جا رہا ہوں, عمان مسقط لے کے جا رہا ہوں. سمندر میں جا کے کیا پتہ چلتا ہے مسقط کدھر ہے اور انڈا موڑ کدھر ہے. تو اسے گھما کے گوادر پہ اتار دیا, پیسے کھا گیا. اس سے بولا کہ تھوڑا سا بس آگے جاؤ, مسقط ہی مسقط ہے. تو وہ بیچارہ ریگستان میں گھوم رہا تھا, اسے ایک بندہ ملا, پوچھنے لگا کہ یار ذرا بتانا مسقط کدھر ہے. کہہ رہے پتہ نہیں, میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں. اس کو کسی نے ٹوپی کرا کے کہاں پہنچا دیا تھا. تو ایسا نہ ہو بھائی آپ کو کوئی کسی بھی عنوان سے بیوقوف نہ بنا لے, آپ کے جذبات سے نہ کھیلے. دیکھو جو پیسے کمانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ موقع تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے کوئی موقع ملے نوٹ چھاپنے کا. ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا, یہ کسی مظلوم کے خون کا اس کی چیخوں کا خیال نہیں کرتے. یتیموں کے نام پہ پیسے کھانا, بیواؤں کے نام پہ پیسے کھانا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو آپ اپنے پیسے کو اگر زیادہ ہیں خام خواہ میں تو مجھے لا کے دے دو یار, ہدیہ دے دو مجھے لا کے دے دو فری میں, مجھے ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر پھینکنا ہی ہے تو مجھے دے دو, میں تو کھاؤں گا, پیوں گا, بریانی کھاؤں گا مسالے والی, ٹھیک ہے نا, انڈے والا برگر کھاؤں گا, مجھے یہ زنگر زیادہ پسند نہیں ہے, انڈے والا زیادہ پسند ہے. پیسے بھی بچیں گے آپ کے, جو بچ جائیں گے واپس کر دوں گا. ٹھیک ہے. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا پھر تیرے پاس فالتو پیسے ہیں تو مجھے دے دے. تو فالتو پیسے اگر آپ کے پاس ہیں بھائی مسجد کے ڈبے میں ڈال دو اور کسی مدرسے میں دے دو, خام خواہ میں فراڈیوں کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا ان کی مدد نہ کریں, وہ تو فرض ہے, لیکن بہت اچھی طرح پہلے تحقیق کریں کہ کوئی مستند دینی ادارہ ہونا چاہیے.